السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من ہم الشیطان ابھی الرجیم۔ شروع کریں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ایک دفعہ پڑھ لیا ہے تو دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ جی سر۔ اچھا جی، اب یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ رکوع کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین شروع کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے روزے کے فرض کرنے کے اندر جو اہم ترین بتائی تھی بات وہ ہے یسألونک وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي قریب فَإِنِّي قریب جی اجیب دعوت الداعی اذا دعانی وَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، کہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق، جیسے روزے کے اندر تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوتا ہے، اسی طریقے سے دعا کے اندر بھی۔ اب اللہ تعالیٰ اس کے بعد یہ آئی روزے کی آیت، اب اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، ابھی یہ الفاظ جو ابھی ہم پڑھنے لگے ہیں کہ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، یہ ہے آیت۔ اور یہ آیت کیوں آئی ہے، اس کو اگر دعا کے ساتھ جوڑیں گے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ایک ہے جی کہ دعا کن لوگوں کی قبول نہیں ہوتی، پتہ ہے آپ کو؟ جل رحم مالو۔ ہاں، یہ ذہن میں رکھیے گا، اگر ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمارے پاس جو مال ہے وہ حلال ہے یا نہیں ہے، اور جتنی کوشش کیا ہو پوری کوشش کرنی ہے کہ ہمارا جو بھی ہم کھائیں وہ حلال ہو اور طیب بھی ہو، لیکن یہاں کم از کم یہ ہے کہ طیب تو انشاءاللہ ہوگا، حلال ہو۔ اب حرام کیسے ہوتا ہے؟ تو میرے ساتھ میں آپ سے ترجمہ کروانے کی کوشش کروں گا، لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیں، ہم نے ایک آیت پڑھی تھی اگر آپ کو یاد ہوگا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اور اس کے بعد آیت آتی تھی کہ ولا تلبسوا الحق، آگے کیا تھا جی؟ بالباطل بالباطل، اور آگے کیا تھا؟ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، بالکل ٹھیک۔ تو اپنے کیسر بھائی آپ اس کا ترجمہ کریں گے کہ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ، تم بھی ہے، اور تم حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ، اور آگے ہے وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ کا مطلب کیا ہے؟ اور حق کو مت چھپاؤ۔ ہاں، اور حق کو مت چھپاؤ۔ یہ جو پہلا لا تھا وہ دوسری جگہ پہ بھی آ کے واؤ کے بعد یہاں عربی کا جو طریقہ کار ہے اس کے اندر دوسری دفعہ بھی لگائیں گے، بالکل یہی صورتحال یہاں آئی ہوئی ہے۔ یہاں کیسے آئی ہوئی ہے آئیے دیکھتے ہیں۔ وَلَا تَأْكُلُوا، ترجمہ کریں ذرا، وَلَا تَأْكُلُوا کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اور تم مت کھاؤ، تم مت کھاؤ، بالکل ٹھیک ہے، جیسے تھا وَلَا تَلْبِسُوا جی، وہاں تھا الحق، تو یہاں ہے وَلَا تَأْكُلُوا، ترجمہ کریں ذرا، اور تم مت کھاؤ، اور تم مت کھاؤ اموالکم،
اپنے اپنے مالوں کو بینکم اپنے اپنے درمیان درمیان، بینا درمیان کر لیں، کم اپنے تمہارے درمیان، اپنے درمیان بن جائے گا جی. جی اچھا آپس میں سر بالباطلی، بالباطلی کا مطلب کیا ہے؟ غلط طریقے سے باطل طریقے سے، ٹھیک ہے، جھوٹ کے ذریعے، باطل کے ذریعے. آگے لفظ جو آ رہا ہے وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اس کو ذرا غور سے سننا ہے، اس لیے کہ اس کے ترجمے کے اندر جیسا ہمیں تھوڑا تھا نا باقی جگہوں پہ مشکل پیش آئی تھی، یہاں بھی مشکل پیش آئے گی. تو میں اس کو دین میں ڈالنا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ آپس میں مال کھاتے ہیں باطل طریقے سے، اور حکام جو ہیں ان کو جا کے رشوت دے دیتے ہیں کہ آپ یہ فیصلہ ہمارے حق میں کر دیں. ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ جی بالکل ہوتا ہے. یہ ہوتا ہے. حکام کو رشوت دے دی. اب یہاں رشوت کے معنی کیسے آئیں گے؟ آپ نے جو 17 الفاظ ہیں مؤنث کے وہ پڑھے ہوئے ہیں، ایسا ہے؟ جی جی وہ سٹوری جو میں نے آپ کو سنائی ہے جی بالکل پروفیسر وسیم قریشی صاحب، جی میرے پاس اب ریکارڈنگ پہنچی ہے، میں اس کو دیکھ رہا ہوں. اس سے پہلے چونکہ میں اچھا نے جی کلاس جوائن نہیں کی. ٹھیک ہے، اس کے اندر جو مؤنث کی ایک سٹوری ہم نے سنائی ہے، اس میں آخر میں لفظ آتا ہے کہ وہ آدمی پیاسا تھا تو وہ فلک کے ذریعے اس نے سمندر پار کیا اور آگے ایک دار میں پہنچا، اور آگے کیا تھا؟ اس نے ایک بیر دیکھا. بیر دیکھا. ٹھیک ہے، تو اس نے کیا کیا بیر کو دیکھنے کے بعد؟ اس میں کاش ڈالا، دلب ڈالا. دلب. ویری گڈ. دلب کا مطلب کیا ہے؟ ڈول. جی ڈول، ٹھیک ہے، ڈول. تو اس نے وہ دلب جو تھا وہ بیر کے اندر ڈال کے پانی نکالا. جی وہی لفظ یہاں ہے، اس کا وہ تو تھا نا دلب اسم. اب دلب کا مطلب یہاں آ گیا کہ اپنا وتدلو، اگر میں اس کو اسی لفاظ میں کروں گا تو میں یہ کہوں گا کہ تم اپنا ڈول مت ڈالو. اس کے معنی کیا بنیں گے؟ تم اپنا ڈول مت ڈالو. ڈول مت ڈالو نیچے پانی کھینچنے کے لیے. بہا کا مطلب ہے اس کے ساتھ. اب ہا کی ضمیر اموال کی طرف جا رہی ہے، تو میں نے بتایا تھا کہ جو جمع مکسر ہوگی، مال کی جمع کیا ہوتی ہے؟ اموال. تو یہ ہا کی ضمیر جو ہے وہ اموال کی طرف آتی ہے. وَتُدْلُوا بِهَا، تو میں نے ایک تو آپ کو بتایا کہ وہ پہلا والا لا یہاں بھی لگے گا. اصل میں کیا ہوگا؟ وَلَا تُدْلُوا بِهَا، وَلَا تدلو بها بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ. اب اس کا ترجمہ سنیں. اس کا ترجمہ ہم کریں گے، اور تم مجھے سوچ لینے دیں کہ اچھے طریقے سے ترجمہ بنے. تدلو رشوت دے کے کوئی چیز لینا، مت لے، رشوت لے کر مت لے جاؤ جی، مت لے جاؤ حکام تک. ہاں جی، رشوت لے کے، رشوت دے کے مت لو. رشوت کس کو دینی ہے؟ الال حکام. اب رشوت کا جملہ ہم یہاں بنانے کی کوشش کریں گے. تو وَتُدْلُوا بِهَا، اور مت پہنچاؤ، بِهَا ان، بِهَا اس مال کے ذریعے یا ان مالوں کے ذریعے یا ان مالوں کو الال حکام اپنے حاکموں کی طرف. جی یہ اس کا ترجمہ بنتا ہے پہنچانا. اب دلب جو ہے وہ ہے کہ رشوت دے کے اس مال کو نکالنا حکام کے ذریعے. یہ اس کے اصل معنی ہیں، لیکن ہم اس کا ترجمہ اپنے سمجھنے کے لیے اتنا کریں گے. اور
ان مالوں کو حکام کی طرف مت پہنچاؤ. جی کس میں؟ رشوت کی صورت میں. کیوں؟ لتاکلو تاکہ تم کھاؤ. فریقن کے معنی کیا ہیں؟ پہلے کیا پڑھا ہوا تھا؟ ایک گروہ. جی ایک گروہ. ٹھیک ہے. اب اس کا معنی یہ جو گروہ کا مطلب ہے حصہ. اس جگہ پہ جو آئے گا وہ ایک گروہ یا ایک حصہ من اموال الناس. جی پلیز. تاکہ تم لوگوں کے مالوں میں سے ایک حصہ کھاؤ ایک حصے کو کھاؤ بالاسم میں گناہ کے ساتھ. وانتم تعلمون اور تم جانتے بھی ہو کہ یہ مال میرا نہیں، یہ مال کسی اور کا ہے. یہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی بات آئی ہے تو مجھے بتائیں کہ کیا چیز آئی. اب ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں، پھر دیکھیں گے کہ آپ سے سوال پوچھیں گے. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ. پہلے میرے سے سن لیں. اور تم اپنے مالوں کو اپنے درمیان باطل طریقے سے مت کھاؤ. کیا میں نے کہا؟ اور تم اپنے مالوں کو اپنے درمیان باطل طریقے سے مت کھاؤ. ہاں جی. وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ. اور ان مالوں کو اپنے حاکموں کے پاس مت لے جاؤ. بریکٹ میں ہے رشوت کی صورت میں. اب وہ کرنا چاہیں تو ٹھیک، ورنہ اس کو رہنے دیں. اور ان مالوں کو حاکموں کی طرف کیا کہیں گے آگے؟ مت لے جاؤ. مت لے جاؤ. اور بریکٹ میں رشوت کی صورت میں. یہ بہت سارے لوگوں نے بریکٹ کے اندر رشوت کا ترجمہ کیا ہے. جی مطلب یہ ہے کہ مال دے دیا کسی کو کہ بھئی یہ حاکم میرے حق میں فیصلہ کر دے گا. تو میں دوبارہ کہتا ہوں وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ. اور مت پہنچاؤ ان مالوں کو اپنے حاکموں کے پاس. لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ. تاکہ تم گناہ کے ذریعے لوگوں کے مال کا ایک حصہ کھاؤ. فریقاً ایک حصہ. فریقاً کے ترجمہ کیا کر رہے ہیں؟ ایک حصہ. ایک حصہ. جیسا وہاں گروہ تھا، اب مال کا ایک گروہ تو نہیں بن سکتا. مال کا ایک کیا بنے گا؟ ایک حصہ. ایک حصہ. تو فریقاً من اموال الناس کا ترجمہ کیا ہوا؟ لوگوں کے مال کا ایک حصہ. لوگوں کے مال کا ایک حصہ. لوگوں کے مال سے ایک حصہ. میں فریقاً من اموال الناس کا ترجمہ کیا ہوا؟ لوگوں کے مال میں سے ایک حصہ. ایک حصہ. بالاسم گناہ کے ساتھ. گناہ کے ذریعے. اب دوسرا کرتے ہیں. لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ. جی کیا ہوگا؟ تاکہ گناہ کے ساتھ تم لوگوں کے تاکہ تم گناہ کے ساتھ لوگوں کے مال میں سے ایک حصہ کھاؤ. بالکل ٹھیک ہو گیا. اب اس کو اور پیچھے لے جاتے ہیں. وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ. ترجمہ کریں ذرا. اور نہ کرنا ہے یہاں. جی اور نہ لے جاؤ. اور نہ ان مالوں کو لے جاؤ. بہا کا مطلب ہے ان مالوں کو. بہا نہ. دوبارہ کریں. وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ. اور نہ لے جاؤ ان مالوں کو حکام کے پاس. اپنے حاکموں کے پاس یا حکام کے پاس. لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ. تاکہ گناہ کے ذریعے سے تم لوگوں کے مال میں سے ایک حصہ کھاؤ. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. اور تم جانتے ہو. اور تم جانتے ہو. یہاں ایک حدیث سنیے گا. رسول پاک
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आपने सहाबा से या उन लोगों से जो उनके पास आते थे फैसले करवाने के लिए, उनको कहा कि मैं तुम्हें जो फैसला सुनाता हूँ वो शहादतों को देख के सुनाता हूँ, तुम लोगों की बातें देख के सुनाता हूँ जी, उसके मुताबिक फैसला होता है कि किसी ने शहादत दे दी, लिहाजा तुम किसी के हक में या किसी के खिलाफ या ये मेरे पास मत लेके आओ कि जब तुम जानते हो कि ये माल किसी और का है। फिर अल्लाह ताला ने, फिर जहां तक मुझे याद पड़ता है हदीस का मफहूम वो ये है कि अल्लाह ताला उस जमीन को या उस चीज को तौक बना के कियामत के दिन तुम्हारे गलों के अंदर डाल देगा। अगर वो फैसले, अगर तुम्हें पता है कि भाई ये चीज किसी और का हक है और तुम हाकिमों के जरिए उसको खा रहे हो, ये एक फैसला समझ मैंने गए? भी कर दिया इसका बावजूद। जी अल्लाह के नबी ने कहा अगर मैंने भी फैसला कर दूं तुम्हारी चटनी चपड़ी बातें सुनकर मैं फैसला नहीं, उनका वो मैं कर बता रहा हूँ ना कि भाई मैं तो आपको हदीस बता रहा हूँ कि भाई बताया कि तुम इसके अंदर सीखने वाली चीज ये है कि तुम जब जानते हो कि ये माल किसी और का है तो उसको जानते बूझते अपने हाकिमों के पास मत ले जाओ और फिर उनको रिश्वत भी मत दो ताकि वो तुम्हारे हक में फैसला कर दें और तुम लोगों के माल का एक हिस्सा गुनाह के जरिए खा लो। अब ये ज़हन में रखते हुए मेरा ख्याल है बात लंबी करेंगे तो फिर और चीज हो जाएगी, हम इसका तर्जमा करते हैं जी। तो तर्जमा करेंगे पहले कैसर भाई और फिर इंशाल्लाह मैं बाकी साथियों से कहूंगा जी। बिस्मिल्लाह। वला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिली, और बस तुम अपने मालों को अपने दरमियान बातिल तरीके से मत खाओ। वतुदलू बिहा इलल हुक्कामी लिताकुलू फरीकम मिन अमवालिन नास, और उन मालों को मत पहुंचाओ अपने हाकिमों के पास ताकि तुम लोगों के मालों में से एक हिस्सा खा जाओ, बिल इसमें गुनाह के जरिए, वान तुम तालमून, और तुम जानते भी हो। जी ठीक है, आप जरा दोबारा माइक ठीक कर लें, माइक जरा ठीक कर लें। जी सर। अच्छा जी, अब अतर फारूक भाई, सर बच्चियां भी आ गई हैं जी, बच्चियां भी आ गई थी और प्रोफेसर वो डॉक्टर साहब भी आ गए थे, पर एकदम से 7-8 लोग जो है वो गायब हो गए। मुझे लगता है कोई इंटरनेट का मसला बन गया शायद, जोहर टाउन में लाइट ऑफ हो गई। अच्छा, लाइट ऑफ हो गई है तो फिर तो बढ़ना ही है। तो अब हम कितने हैं? अतर बगैर फारूक लाइट साहब के है, कितने लोग हैं? अतर फारूक साहब, मावज हैं, मसूद भाई हैं, प्रोफेसर साहब हैं, ये हमारे साथ है जी। प्रोफेसर साहब से करते हैं जी। प्रोफेसर साहब, वला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल, बस इतना करना है। वला ताकुलू, और मत खाओ अमवालकुम, आपस के अमवाल को, बैनकुम, आपस नहीं, में, आपस नहीं, अपने अपने मालों अपने को माल को आपस बैनकुम में। जी। वला ताकुलू, और मत खाओ अमवालकुम, अपने अमवाल को, बैनकुम, आपस में, बिल बातिल, बातिल तरीके से, जी। वतुदलू बिहा तो इलल हुक्काम। अमवाल जो है उसको हम जरा कर लें, अगर मैं माजरत के साथ अपने मालों को ही कर लें, इसलिए कि बाकी साथियों के लिए अमवाल मुमकिन है मुश्किल हो जी चलें, ठीक है जी। और अपने अच्छा जी, अमवाल को जी, अपने मालों को अपने मालों को आपस में बातिल तरीके से मत खाओ। बिल्कुल ठीक है। वतुदलू बिहा जी इलल हुक्काम। बस जी ठीक है, पढ़ें। वतुदलू बिहा इलल हुक्कामी, वतुदलू बिहा इलल हुक्काम, ताकि तुम पहुंचाओ उन नहीं मालों नहीं, को, यहाँ हमने और कहा ना था पहुंचाओ, और मत पहुंचाओ मसूद साहब, और मत पहुंचाओ, ना पहुंचाओ जी, और ना पहुंचाओ उन्हें, यानी हम्म अमवाल को, इलल हुक्काम, जी हुक्काम की जानिब। जी, हाकिमा अपने हाकिमों के पास, ये कह रहे जी।
لِتَأْكُلُوا لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، لِتَأْكُلُوا تاکہ تم کھاؤ، فریقم ایک حصہ، من اموال الناس لوگوں کے مالوں کا، بالاسم گناہ کے ساتھ، وانتم تعلمون اور تم اس بات کو جانتے ہو۔ جی اب جملہ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، تاکہ تم مت کھاؤ لوگوں کے اموال کا ایک حصہ اور تم اس بات کو جانتے بھی ہو۔ نہیں، تاکہ تم کھاؤ، اوپر مت اوپر ہے نا، کہ تم اپنے حاکموں کے پاس ان مالوں کو مت لے جاؤ تاکہ تم گناہ کے ذریعے لوگوں کے مالوں میں سے ایک حصہ کھاؤ۔ جی جی بالکل ٹھیک ہو۔ یہ آ گئی، لِتَأْكُلُوا، اور تم ہاں لِتَأْكُلُوا جانتے ہو۔ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ، بالکل جی ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب مسعود صاحب آپ ذرا نا میرے ساتھ ساتھ کریں گے، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ مت کر لیں۔ کھاؤ، جی مت کو اپنا مال آپس میں یا اپنے درمیان، جی، مت کھاؤ اپنے مالوں کو اپنے درمیان، بالباطل، غلط طریقے سے یا باطل طریقے سے، باطل 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 طریقے سے، چلو طریقہ جی سے۔ باطل طریقے سے، اب جملہ اپنائیں۔ مت کھاؤ اپنے مالوں کو اپنے درمیان غلط طریقہ سے، باطل طریقے سے، وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور نہ پہنچاؤ اور مت اس مال کو، مت پہنچاؤ کو لے اس جاؤ بھی مال، کر لیتے ہیں، پہنچاؤ کے بجائے مت لے جاؤ بھی کر سکتے ہیں آپ۔ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور مت لے جاؤ اس مال کو حاکموں کے پاس، جی، لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، تاکہ کھائے ایک مال کا تاکہ حصہ، کھاؤ، تاکہ تم کھاؤ مال، لوگوں کے مال کا ایک حصہ، بالاسم میں گناہ کے ساتھ، لوگوں کے مالوں کا ایک حصہ لوگوں کے مالوں کا ایک حصہ گناہ کے ساتھ، گناہ کے ساتھ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اور تم جانتے ہیں۔ اچھا جی، یہاں تک ہو گیا۔ اب معوض میرا جی چاہ رہا تھا کہ اس کو بھی ٹائم دوں، لیکن اب وقت جو ہے وہ پھر آپ اس کو دہرا لیجیے گا ذرا۔ جی ہمارے ساتھ وقت کتنا ہے کیسر بھائی؟ سر 16 منٹ ہے، اور ہمارے سارے ساتھی واپس آ گئے ہیں بشمول ڈاکٹر صاحب اور ہماری بیٹیوں کے۔ اچھا جی، بچیوں کے بھی اور ماشاءاللہ ویلکم کہتے ہیں۔ پہلے ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ ابھی جو ہم نے ترجمہ کیا ہے آپ نے اس کو سنا ہے یا نہیں سنا؟ جی سنا ہے سر، وہ درمیان میں نا نیٹ بند ہو گیا تھا، بجلی چلی گئی تھی، تو ابھی آئی ہے، تو اب یہ دوبارہ آپ نے جو کیا اس میں سن لیا۔ جی آپ نے سنا ہے، تو اب میں پھر آپ نمرہ سے کرواتا ہوں، وہ آپ کو پڑھا دے گی۔ جی ٹھیک سر، ٹھیک ہے سر۔ اچھا بیٹا نمرہ، وَلَا تَأْكُلُوا نہ بیٹا میری أَمْوَالَكُمْ، بات سنیں، میں ابھی میں آیت پڑھتا ہوں، آپ ترجمہ کریں گی۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، جی، اور تم اپنے مالوں کو اپنے درمیان باطل طریقے سے مت کھاؤ، بالکل ٹھیک ہو گیا۔ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور تم ان مالوں کو اپنے حاکموں کے پاس مت لے جاؤ، لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، تاکہ تم گناہ کے ساتھ لوگوں کے مالوں میں سے ایک حصہ کھاؤ، ٹھیک ہے، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو۔ اور تم جانتے ہو۔ آگے چلتے ہیں جی، انشاءاللہ یہ ہو جائے گی آیت، میرے ذہن میں تھا کہ شاید انہوں نے نہیں سنا۔ آگے اللہ تعالیٰ جو بتا رہا ہے وہ ذہن میں یہ رکھیے گا، یسألونک عن الأہلہ،
ایک تو अहिल्ला आ रहा है। अहिल्ला का ज़हन में ये याद रखना है कि ये हिलाल वो जो चांद होता है पहली रात का, उसको हिलाल कहते हैं और उसकी जमा है अहिल्ला। जैसे उमीर की जमा उमरा जी, या बल्कि अहिल्ला के वजन पे हाँ, उस्ताद की जमा असातिज़ा कर लें जी जी। जी उस्ताद की जमा क्या होती है? असातिज़ा। हाँ, इसी तरीके से हिलाल जो नया चांद होता है या पहली रात का चांद, वो हिलाल को कहते हैं। तो अहिल्ला उसकी क्या है? जमा। अच्छा, अब इसके लिए और कोई लफ्ज है कोई नहीं, या कमर है या बदर है या फिर हिलाल है। अल्लाह ताला ने एक ही लफ्ज इस्तेमाल करना था, तो इस लफ्ज के मानी ये भी हो सकते हैं कि जितने भी चांद 12 महीने के हैं उनके बारे में, और दूसरा ये है कि चांद का घटना और बढ़ना। जैसा पहली रात का चांद होता है तो वो बिल्कुल ऐसे बारीक सा होता है कमान की तरह, और वो फिर 7 दिन के बाद कितना हो जाता है? आधा हो जाता है। 1/4 हो जाता है। 14 दिन के बाद तो क्या बन जाता है? बदर बन जाता है, पूरा मुकम्मल हो जाता है जी, बदर, उसको बदर कहते हैं जी। और उसके बाद दोबारा 7 दिन निकलते हैं तो दूसरी तरफ से वो छोटा हो जाता है, और फिर 28 या 27 को वो गुम हो जाता है और 2 दिन वो गायब रहता है और फिर दोबारा आ जाता है। ऐसा है। तो इसका अगर यूं तर्जुमा करेंगे अहिल्ला, तो चांद के घटने और बढ़ने में, एक ये ज़हन में रखना है अहिल्ला का तर्जुमा। आगे आ रहा है कुल हिया मवाकीतु। अब हिया क्यों आया है, किसके लिए है, कौन बताएगा मेरे? अहिल्ला की या वो वेरी गुड। क्या है जमा? हिलाल की जमा अहिल्ला आ गई, और ये जमा मुकस्सर है या जमा अपना कामिल है? ये मुकस्सर मुकस्सर है, तो लिहाजा उसके लिए आया कुल हिया जी। मवाकीतु, मवाकीत मीकात की जमा है, और मवाकीत तो आ गया। मवाकीत का मतलब होता है वक़्त बताने या वक़्त देखने या मापने का जरिया। ये आगे के ज़र्फ, अब ये है आला, मतलब एक मवाकीत, मवाकीत लिन्नास वल हज। इसका तर्जुमा करेंगे जरा। यसअलूना का पहले पढ़ा है ये लफ्ज या नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा, मेरा ख्याल है पहली दफा आ रहा है। सवाल करते हैं तुमसे। हाँ जी, नहीं ठीक है। यसअलूना का मतलब क्या है? ये का मतलब ये अपना मुजारे का है। यसअलूना वो सवाल करते हैं, वो सवाल करते हैं का तुझसे। अब वो का मतलब है सारे लोग, सहाबा भी हो सकते हैं, दूसरे लोग भी सवाल करने वाले हैं। तो वो सवाल करते हैं तुझसे अनिल अहिल्ला। अब इसका देखना है कि या चांदों के बारे में करना है या चांदों के घटने और बढ़ने के, ये ज्यादा बेहतर है मेरा ख्याल। नहीं, चांदों की बजाय मेरे ख्याल में चांद के घटने और बढ़ने के बारे में कर लें, ये ठीक है, क्योंकि उर्दू में चांदों अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है जी, चांद के घटने और बढ़ने के बारे में, इस बात पे इत्तेफाक हुआ? बिल्कुल 100% इत्तेफाक। और अगर अलग से करेंगे तो अहिल्ला चांदों में बन जाएगा, और अहिल्ला अगर एक ही महीने का चांद है तो वो मुख्तलिफ रातों के अंदर आता है, तो उसको अहिल्ला कहेंगे। तो वो है चांद का घटना और बढ़ना। बल्कि मैं ये कहूंगा कि चांद के बढ़ने और घटने के बारे में ज्यादा बेहतर रहेगा। बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल सही। ठीक है। बहरहाल अगर आपने उसके घटने और बढ़ने के बारे में ये भी कहा ठीक है, तो बढ़ने और घटने के बारे में फिर भी ठीक हो गया। तो कुल उर्दू में वैसे ये बोला इसी तरह से जाता है, घटना और बढ़ना जी। उर्दू में मुहावरे के एतबार से घटना और बढ़ना ही बोला जाता है, तो इसको मेरे ख्याल में इसी तरह से रखें। अच्छा जी, घटना और बढ़ना कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है ऐसा जी। कुल
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، ہیا یہ چاند یہ چاند، ٹھیک ہے، یہ چاند مواقیت للناس والحج، للناس کا مطلب کیا ہے؟ لوگوں کے لیے، لوگوں کے لیے۔ الحج کا مطلب کر لیں گے حج کے لیے، لوگوں کے لیے اور حج کے لیے مواقیت۔ مواقیت کا ترجمہ کیا میں نے بتایا؟ وقت کا تعین وقت ماپنے کا ذریعہ یا وقت دیکھنے کے ذرائع ہیں، وقت دیکھنے کے ذرائع۔ اب چونکہ حج بھی آ رہا ہے لہذا ذہن میں رکھیے گا کہ وہ جو اہلہ ہے وہ ضروری نہیں کہ 1 مہینے کا ہو، حج تو 12 مہینے کے بعد آئے گا، ایسا ہے نا جی۔ وہ ساری چیزیں ذہن میں رکھیں اور ترجمہ کریں خلوص کے ساتھ، اللہ کہے کہ یا اللہ قبول کر۔ تو یسألونک عن الاہلہ، ذرا دوبارہ میرے ساتھ کریں۔ وہ تجھ سے وہ تجھ سے سوال کرتے ہیں چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں، وہ تجھ سے چاند کے گھٹنے اور بڑھنے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، اس پر اتفاق ہو گیا۔ اچھا جی، قل ہی مواقیت للناس والحج، میں پہلے کر دیتا ہوں پہلے، اے رسول پاک کہہ دیجئے کہ یہ لوگوں کے لیے اور حج کے لیے وقت دیکھنے کے ذرائع ہیں یا وقت کے ذرائع ہیں۔ کیوں جی؟ یہ کر لیں، ورنہ کوئی مواقیت کا مطلب تو اس کی جمع اگر کریں گے تو وہ وقت کے ذرائع ہی آتا ہے ذہن میں۔ وقت دیکھنے کے ذرائع، وقت دیکھنے کے ذرائع جی۔ تو ذرا دوبارہ کریں، قل ہی مواقیت للناس والحج، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ یہ چاند لوگوں کے لیے اور حج کے لیے وقت دیکھنے کے ذرائع ہیں، تو وقت دیکھنے کے ذرائع ہیں۔ اب یہ ذہن میں رکھیے گا کہ حج کا ذکر پہلی دفعہ آ رہا ہے یہاں، آگے حج کے بارے میں بہت سارے احکام بھی آئیں گے۔ پھر یہ بھی تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حج کرنے گئے تو لوگوں نے روکا ان کو اپنے حج کرنے سے، جس کے اندر بیعت رضوان کی گئی، جو صلح حدیبیہ کا جو ہے، اور یہ ساری، اور پھر کیا ہوا کہ جب مکہ فتح ہو گیا تو پھر الحمدللہ ساری چیزیں ٹھیک ہو گئیں۔ اس کے درمیان میں لوگ کس طریقے سے روکتے تھے اس کے بارے میں سارے آگے چیزیں آئیں گی، لیکن پہلے حاجیوں کو یہ کہا گیا کہ جب تم حج کرو تو وہ پہلے اسلام سے پہلے ایک رسم تھی، اس کو توڑنا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ کیا کرتے تھے کہ جب ایک دفعہ دروازے کے اندر سے نکل جاتے تھے تو اگر دوبارہ اپنے گھر میں آنا ہوتا تھا تو وہ توہمات کی دنیا ایک تھی ان کے ساتھ، تو وہ کیا کرتے تھے کہ اپنے گھر کے پچھواڑے سے، اس کی پشت سے، اس کی بیک سائڈ سے وہ داخل ہوتے تھے، اپنے گھر کے دروازے کے اندر سے داخل نہیں ہوتے تھے، اور وہ اپنے پچھواڑے سے داخل ہونے کو ایک رسم بھی سمجھتے تھے حج کے لیے اور اس کو متبرک بھی سمجھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس رسم کو یا ان توہمات کو ختم کیا اور کہا کہ وَلَيْسَ الْبِرُّ کا مطلب کیا ہوگا؟ نیکی نہیں ہے، نیکی یہ نہیں ہے بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ کہ تم اپنے گھروں میں آؤ، من ظہورہا، بیوت کی جمع بھی یہ غیر اپنا مقصر ہے اور اس کی وجہ سے ہا آ گیا، ان گھروں کے ظہور کے، ظاہر کی جمع ہے اور یہ بھی جمع ہے، تو ہمارے لیے تو ہماری زبان کے اندر لفظ پچھواڑا آ سکتا ہے یا ان کی پشتوں سے، کیا لفظ استعمال کرنا چاہیں گے؟ پیچھے سے کرنے، گھروں کے پیچھے سے، پچھلے دروازے سے، پیچھے سے، چلو ان کے پیچھے سے۔ مجھے پروفیسر صاحب آپ کوئی اپنا بتانا چاہیں تو
اس میں جانب کا اضافہ کرنے گھروں کے پیچھے کی جانب سے. اچھا گھروں کے پیچھے کی جانب سے ٹھیک ہے. جی تو یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اصل مقصد ہے ہی نہیں یہ. روزے کا بھی مقصد یہ بتایا گیا کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اور آگے کیا ہے یہ نہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ ترجمہ تقوی اختیار کرو. اچھا اللہ تعالیٰ نے قربانی کا بھی یہی بتایا کہ لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا ولکن ینالہ تقوی منکم، تقوی منکم، کہ اللہ کو قربانی کا گوشت اور باقی چیزیں نہیں پہنچتی، پہنچتا کیا ہے؟ ہمارا تقوی. تقوی پہنچتا ہے. اللہ تعالیٰ یہاں وہی چیز بتا رہا ہے کہ وَلَيْسَ الْبِرُّ کا مطلب بتائیں ذرا. اور نیکی یہ نہیں ہے، اور یہ نیکی نہیں ہے بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا، آؤ تم اپنے اپنے گھروں گھروں میں اپنے گھروں میں پیچھے کی جانب سے پیچھے آؤ. کی جانب سے آؤ. ان کے پیچھے کی کہ جانب. تم اپنے گھروں میں ان کے پیچھے کی جانب سے آؤ. وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، لیکن نیکی یہ ہے جس نے تقوی اختیار کیا. تو وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ کا ترجمہ کیا کریں گے؟ لیکن لیکن نیکی اور لیکن یہ ہے نیکی کہ یہ ہے کہ جس نے تقوی تقوی اختیار اختیار کیا. کیا. جس نے تقوی اختیار کیا، بس اصل چیز ہے. اچھا اب اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ آج کے بعد کیا کرنا ہے. فَأْتُوا الْبُيُوتَ حکم ہے کہ آؤ اپنے گھروں کو. وَأْتُوا الْبُيُوتَ، اور اپنے گھروں میں، اور تم اپنے گھروں میں آؤ. اور تم اپنے گھروں میں آؤ. من ابوابہا، باب کی جمع ابواب ہے. باب کا مطلب ہوتا ہے ان کے دروازہ. دروازوں سے. باب نہیں میں کہہ رہا ہوں، باب. جی باب دروازہ. تو کیا مطلب ہے؟ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور اور تم اپنے اپنے گھروں میں آؤ ان کے دروازوں سے. ان کے دروازوں سے. ہاں تم گھروں میں آؤ ان گھروں کے دروازوں سے. آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو. اللہ سے ڈرو. اور اللہ سے ڈرو. لعلکم تفلحون، تاکہ تم تاکہ فلاح تم پاؤ. اللہ تم پاک. تاکہ تم فلاح پا جاؤ. ماشاءاللہ جی آج میرا دل اتنا خوش ہوا ہے کہ آپ نے، میں نے صرف لفظ بتائے ہیں، باقی ترجمہ آپ نے کیا ہے. الحمدللہ الحمدللہ. ٹائم کتنا ہے؟ سر 1.25 منٹ ہے. 1.25 منٹ. اسی کو ذرا اپنا کیسر بھائی آپ کروا دیجیے ذرا جلدی جلدی. یسألونک عن الأہلہ. جی یسألونک عن الأہلہ، وہ تجھ سے چاند کے گھٹنے اور بڑھنے کے بارے میں سوال کرتے ہیں. قل ہی مواقیت للناس والحج، جی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ یہ لوگوں کے لیے اور حج کے لیے وقت کا تعین کرنے کے ذرائع ہیں. وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا، اور یہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں میں ان کے پیچھے کی جانب سے آؤ. وَلَكِنَّ جی گھروں الْبِرَّ، میں ان کے جی پیچھے کی جانب سے آؤ. کی جانب سے آؤ. جی وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، اور لیکن نیکی تو یہ ہے کہ جس نے تقوی اختیار کیا. وَآتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، تو تم اپنے گھروں میں، تو تم گھروں میں آؤ ان کے دروازوں میں سے. وَاتَّقُوا اللَّهَ، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پاؤ. بالکل ٹھیک ہے. محبت بیٹا کریں گے آپ؟ اب یہ درمیان میں اتنا وقت نہیں ہوتا. ڈاکٹر ذوالفقار صاحب آپ کیجئے گا. یسألونک عن الأہلہ،